وقاسکم شو کے ساتھ آج حاضر ہوں۔ ناظرین، خانہ وال میں ضمنی الیکشن سے ایک روز پہلے ہونے والی ہنگامہ آرائی نے حلقے میں حالات کی سنگینی کو واضح کر دیا۔ چادر و چار دیواری، پامال کرنے کے الزامات اور جوابی الزامات ہیں، مقدمہ درج ہونے اور گرفتاریوں کی اطلاعات ہیں۔ ان باہم دستے گرباں ہونے والی پارٹیوں کے درمیان تحریک لبیک شرافت اور متانت کا علم تھامے باوقار انداز میں ڈٹی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خانہ وال میں رونما ہونے والے حالات پر تفصیلی روشنی ڈالوں، ضروری ہے کہ ایک نظر حکومت کی خراب سے خراب تر کارکردگی پر ڈال لی جائے۔ ناظرین، وزیر اعظم ہوں یا وفاقی وزراء، ان کی گفتگو سنے تو لگتا ہے ملک ترقی کے سفر پر گامزن ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک میں گیس ناپید، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا تر اور عام اشیاء مہنگی ترین ہو گئی ہے، مگر حکومت کی اکڑ ہے کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ ایک وزیر عوام کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہے اور دوسرا وزیر فرانس میں کھڑے ہو کر صحافیوں کو کھلم کھلا رگڑا دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سن لو نا نہیں گلنا ہونا ہے۔ جی ہاں، میری مراد وزیر اطلاعات فواد چودھری اور میرے بھائی شہریار آفریدی سے ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں اگر ایک دوا کی قیمت 3 روپے سے 7 روپے ہو گئی ہے تو کیا کیا بتا گئی ہے۔ تو صاحب اگر گڑ نہیں دے سکتے تو گڑ جیسی بات تو کر سکتے ہیں جناب، اس لیے کہ آپ کی سرکار نے تو غریب کے منہ سے نوالا تک چھین لیا۔ پھر دوائی کی قیمتوں میں 10-15% نہیں بلکہ کئی 100% اضافہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے آخری بار میڈیکل سٹور سے کب دوائی لی ہوگی۔ یہ تو آپ کے وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی انکم میں اضافہ نہیں ہوا اور مہنگائی ہو گئی ہے، تو پھر تسی تک ہی لانا ہے۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ لوگوں کی انکم میں اضافہ تو ایک طرف رہا، ان کی تو انکم پہلے سے بھی گھٹ گئی ہے۔ پھر بے روزگاری اور روپے کی قدر نے جو کرشمہ دکھایا ہے، اس نے غریب کو زندہ درگور کر دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی ہے۔ چودھری صاحب، سچ یہ ہے کہ یہ عمرانی دور غریبوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، افسوسناک بات یہ ہے کہ وزیر موصوف ادویات اور علاج و معالجہ کے اخراجات میں اضافے کا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب تو ویسے بھی صحت کارڈ کے بعد دواؤں کا مسئلہ ختم ہو گیا، دوا اور علاج ویسے بھی مفت ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے قوم در سے بھائی غریب کیویں جیندے تھے کیویں مردے تھے۔ مسئلہ ہے وزیر صاحب، بالکل مسئلہ ہے۔ اول تو آپ خود بتائیں کہ پاکستان کی 22-23 کروڑ آبادی میں کتنے فیصد لوگ یہ صحت کارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ یہ تعداد میں مشکل 10% بھی نہیں ہوگی۔ پھر کتنے ہی ہاسپٹل ہیں جو اس کارڈ کو ابھی تک قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، جن کے پاس یہ کارڈ نہیں ہے وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں، اور جن کو یہ صحت کارڈ مل گیا ہے وہ بھی در بدر ہو رہے ہیں۔ اور آپ کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ چاہیے صاحب گل کرن تو پہلے ویکھیا کرو۔ پھر اگر مہنگے علاج اور ادویات کے حوالے سے آپ کی صحت کارڈ کی دلیل تسلیم بھی کر لی جائے تو کل جب عوام آٹا چینی کا رونا روئیں گے، بلکہ روئیں گے کیا رو رہے ہیں، تو آپ تب بھی کہہ دینا کہ کیا ہوا جو کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی، کون سی قیامت آ گئی ہے۔ اگر کھانا ہی ہے تو وزیر اعظم نے لنگر کھانے کھول دیے، جاؤ لائنیں سے لگ جاؤ تو اتھوں کھا لو جا کے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب آج کشکول تھام میں ملکوں گھوم رہے ہیں سڑک پر، اب وہ چاہتے ہیں کہ عوام بھی سڑک پر آ جائیں۔ یاد رکھیں یہ لنگر خانے اور قیام گاہیں ترقی کی نہیں، تنزلی کی علامت ہے۔ ناظرین، اب شہریار آفریدی کی بات ہو جائے کہ آج کل خبروں کی زینت ہے۔ کل تک جو ایک سابق وزیر اعظم کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ایئرپورٹ پہ ان کی پینٹ اتروائی گئی ہے، لوٹ کر یہ الزام خود شہریار آفریدی اور سینیٹر فیصل جاوید پر آ گیا ہے۔ خیر، میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی بجائے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی کی ان کی دھمکیوں کا ذکر کروں گا جو انہوں نے ایک ناپسندیدہ سوال کرنے پر صحافی کو دی ہے۔ صحافی یونس خان نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ دورہ فرانس میں کشمیر کا مقدمہ کس کے سامنے پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ سے کشمیر ہی سے تعلق سوال کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ پیٹرول پرائس یا سپورٹ سے متعلق کوئی بھی بات کی جاتی۔ مگر موصوف کو یہ سوال اتنا انتہائی ناگوار معلوم ہوا کہ پہلے تو کہا کہ میں تو سر درد کا علاج کرانے پیرس آیا ہوں، مگر بعد میں انہوں نے صحافیوں کو غلیظ گالیاں دی، مگر جب ان گالیوں سے بھی غبار نہ نکلا تو دھمکیوں پر اتر آیا۔ سر پیڑا دے علاج ہی پیرس ہوندے پے نے ہے جی۔ ناظرین، شہریار آفریدی نے فرانسیسی سفارتی عملے سے کہا کہ اگر آپ نے صحافی کو رگڑا نہ دیا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ظاہر ہے کہ پاکستان ہوتا تو نہ جانے صحافی یونس خان کہاں ہوتے، مگر شہریار آفریدی شاید یہ بھول گئے تھے کہ وہ یورپ میں ہے، اس لیے فرانسیسی حکام نے ان کی دھمکیوں کا نوٹس لیا ہے۔ فرانسیسی حکومت نے
ایک طرف صحافی کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے اور دوسری طرف ناظرین حکام نے عدالت کی اجازت لے کر شہریار افریدی کی آڈیو کا جائزہ لیا ہے. ویک لو وزیران دے انہوں نے کی حالات نے اس سے ہیں. ناظرین میں اس واقعے پر 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلے یہ کہ شہریار افریدی کہتے ہیں کہ میں سر درد کا علاج کروانے پیرس آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 13 سال سے پی ٹی آئی کی کے پی میں برسر اقتدار پارٹی جو ہے, کیا ان 13 سالوں میں عمران خان وہاں ایک ڈسپینسری بھی نہیں بنوا سکے جہاں سر پیڑ کا علاج ہوتا ہو یا کوئی گولی لبدی ہوئے؟ پھر آپ اس حکومت میں پہلے دن سے ہی وزارت کا جھولا جھول رہے ہیں کہ آپ کی حکومت اس قابل بھی نہیں کہ پاکستان میں تھوڑی سر پیڑ کا علاج کر سکیے. ایک طرف صحت کارڈ کی باتیں, لاکھوں روپے کا علاج مفت قرار دینے کی اسکیمیں ہیں, تو دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ایک اہم حکومتی رکن کے سر درد کے علاج کے لیے اس کو پیرس جانا پڑ گیا ہے. وہ کہتے ہیں اسی نہیں کہتے. یہ تو اس مسئلے پر ایک بات. دوسری بات بھی سن لیں, جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو اس ملک میں اپنے وطن کا سفیر ہوتا ہے. اس کی اچھی بات اور اچھی شہرت اس کے اپنے وطن کی شہرت کا باعث ہوتی ہے, جبکہ اس کے برخلاف اگر کوئی کام ہو تو صرف اس شخص کی بدنامی نہیں ہوتی بلکہ وہ ملک بھی بدنام ہوتا ہے جہاں سے وہ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ سمیت دنیا میں لاکھوں پاکستانی اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ رہ رہے ہیں. پھر افریدی صاحب آپ تو عمرانی حکومت کے دست و بازو ہیں نا بھائی. آپ کی ذمہ داری تو ایک عام پاکستانی سے بڑھ کر تھی. اول تو میں آپ میں تحمل اور بردباری ہونی چاہیے تھی. پھر اگر کوئی بات ناگوار گزری بھی تھی تو اس پر ایسا شدید ریئیکشن دینے کا کیا تک بنتا تھا کہ فرانسیسی حکام بھی الرٹ ہو جائیں؟ کون سی دانش مندی ہے؟ آپ اس وقت پاکستان کی سفیر کا کردار ادا کر رہے تھے اور آپ کی اس حرکت سے پاکستان کی شان پر حرف آیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جہاں بہت سے بے نتیجہ نوٹسز لیتے ہیں, یہ ایک کام کا نوٹس اس بات پر بھی لے لیں تاکہ آئندہ پھر کسی آفیشل کو پاکستان سے باہر اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی جرت نہ ہو. ناظرین اب بات ہوگی خانیوال کے حلقے 206 خانیوال 4 کی, جہاں کہنے کو تو انتخابی مہم تمام ہو چکی ہے مگر پولیس حرکت میں آ گئی ہے. چھاپے اور گرفتاریاں چل رہی ہیں. وجہ اس کی نون لیگ پر لگنے والا الزام ہے جس کے مطابق عطا تارڑ نون لیگی کارکنان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے امیدوار میر واسق کے انتخابی کیمپ پر حملہ آور ہوئے ہیں. تارڑ چلو یہ لا لو تھی حکومت ہو جنا مرضی الزام لا لو. اس میں کتنا سچ اور کتنا نہیں یہ تو بعد میں معلوم ہوگا. فی الحال تو معاملہ پوائنٹ سکورنگ کا ہے اور پیپلز پارٹی کے موسیٰ گلانی نے اپنی نگرانی میں نون لیگ کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے. پیپلز پارٹی کے لیے ہمدردی اور پی ٹی آئی کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا سارا نقصان نون لیگ کو ہو چکا ہے. ان کے نامی گرامی ورکرز چھپے پھرتے ہیں, گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں. چونکہ اس سارے واقعے کا اصل فائدہ پی ٹی آئی کو ہی ہونا ہے, اس لیے بھی پولیس کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو گئی ہے جی. وہ جبکہ پیپلز پارٹی کھیلیں گے نہ کھیلیں دیں گے والی سیاست پر آ گئی ہے, کیونکہ پی پی کو پتہ ہے کہ یہ سیٹ جیتنے والی نہیں ہے. اس کا فوکس محض عام انتخابات کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ ووٹ لینے پر ہے. بس اسی پہلے تو زیادہ ووٹ لے لیں یہ بلے بلے ساڑھی ہو جائے گی, ساڑھے ووٹ بد گئے. اس سارے ہنگامے کے بیچ جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دستوں گرما ہو چکے ہیں, پی ٹی آئی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. ان موقع پرستوں سے الگ تحریک لبیک وقار کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو ٹی ایل پی پر ہنگامہ آرائی کا الزام لگاتے رہے. اگر ٹی ایل پی جھگڑالو ہوتی تو خانیوال میں مقدمات ٹی ایل پی پر بنتے نا جی, کسی اور پر تو نہ بنتے. مگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تحریک لبیک انتہائی بردباری اور دانش مندی کے ساتھ ضمنی انتخاب میں شریک ہے. اس کی جانب سے ایک گملہ ٹوٹنے تک کی بھی شکایت نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر اس کا پیغام بالکل واضح ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے. اس لیے میں ایک بار پھر اپنی بات دہراتا ہوں کہ تحریک لبیک اس انتخاب میں سرپرائز دے سکتی ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا.